اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ایک اہم ٹاپک لے کے آیا ہوں اور اس ٹاپک کا نام ہے نظر بد۔ کہ نظر بد ہوتی کیا ہے، کس طرح روکا جا سکتا ہے کہ آپ کی نظر نہ کسی کو لگے، اور تیسرا اس کے علاج کے بارے میں آج اس کی ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے۔ تو حدیث کے اندر جو نظر بد کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، یعنی یہ حقیقت ہے، اور کوئی چیز اگر تقدیر کی کاٹ ہے تو نظر بد۔ اب تقدیر کیا؟ تقدیر میں وہ ہے جو فیصلے لکھے ہوئے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملات ہوں، اور نظر بد ایسی ہے کہ یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ انسان کو قبر میں اور ان کو ہنڈیا میں پہنچا سکتی ہے، یعنی اس کو مکمل فنا کر سکتی ہے۔ اٹ مینز کہ یہ جو نظر بد ہے جادو سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی یہ کسی کو نہیں پتا کس کی نظر کس کو لگ جائے، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نظر لگ جائے۔ تو اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ نظر لگ سکتی ہے تو کس طرح ایک پروٹیکشن لیئر بنائی جائے کہ آپ کو نظر نہ لگے، یا اگر کسی کو لگ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یا یہ ہے کہ کسی کو آپ کی نظر لگے نا، آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ کی نظر لگ جائے لیکن لگے ہی نا، تو اس بارے میں کیا کیا ہے؟ تو اس بارے میں سب سے پہلے تو یہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگی ہے تو جس کی نظر لگی ہے پہلے وہ وضو کرے، اور جس کو نظر لگی ہے یعنی نظر زدہ اس کو وہ غسل دے۔ اب یہ سچویشن باپ بیٹے کے اندر تو سمجھ آتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان سمجھ آتی ہے، بہن بہن کے درمیان بھی سمجھ آتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم کراس جینڈر کو ایگزامینیشن کریں گے تو ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو غسل دیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ تو پھر حل یہ ہے کہ قرآن کی وہ آخری جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس پہ پڑھ کے دم کیا جائے۔ اب دم کے بارے میں بھی تھوڑی کچھ لوگ کو ایگزیبیشن ہے کہ دم کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ دم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا نظر بد، اگر کسی کو نظر لگ گئی اس پہ دم ہو سکتا ہے۔ دوسرا جادو پہ بھی دم ہو سکتا ہے، دم سے مراد ہے قرآنی آیات پڑھ۔ تیسرا یہ جو پھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، پھنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ تو نظر بد کے دم کے بارے میں بھی کلیئر کر لیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اس پہ دم کیا جا سکتا ہے۔ اب روکا کیسے جائے کہ نظر لگے ہی نہ، نوبت ہی نہ ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظر کسی کو لگ سکتی ہے تو آپ اللہم بارک علیہ، اللہم بارک الیہ، اللہم بارک الیہ پڑھیں، اے اللہ اس پہ اپنی برکت فرما۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ یہ چیز دیکھو، اگر اس کو نظر لگ جائے کسی دوسرے بندے کو، تو آپ یہ پڑھ لیں اللہم بارک الیہ، یعنی اے اللہ اس پہ اپنی رحمت فرما۔ یا آپ یہ پڑھیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت۔ عام طور پہ ہم ماشاء اللہ تو پڑھتے ہیں، عام طور پہ جب بھی کوئی بچہ دیکھتے ہیں، کوئی گاڑی دیکھتے ہیں تو ہمیں ویسے چاہیے، اچھی بلڈنگ دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ۔ اگر آپ ماشاء اللہ کے ساتھ لا حول ولا قوت بھی پڑھ لیں تو اس سے اس چیز کو نظر لگنے کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پیارے کو نظر آپ کی نہ لگے تو آپ یہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت یہ پڑھ لیں، یا اللہم بارک الیہ یہ پڑھ لیں۔ یہ دونوں پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی کسی کو نظر نہیں، ورنہ پھر وہ جو دوسرا علاج میں نے ابھی بتایا کہ اس کا کہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے، اور جو نظر زدہ ہے اس کو غسل دلائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ 2 صحابہ تھے، ایک صحابی نے دوسری کو غسل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے کہا کیا خوبصورت چمکتی ہوئی جلد ہے اس کی، ٹھیک ہے، سکن ہے، تو وہ اس بندے کی اس کو صحابی کو نظر لگی، وہ وہیں پہ تڑپنے لگی، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کو غسل دو، تو پھر اس کی جسے کہتے ہیں کہ طبیعت جو ہے بہتر ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو ہمیں سپرد خدا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنی جان کو
اللہ کی سپورٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں گھر سے نکلتے ہوئے کہنا چاہیے کہ اے مبارک تعالیٰ میں خود کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جس سے میرے اوپر برے اثرات مرتب ہوں۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ یہ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں لگے گی، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کی کسی کو نظر لگنے کے چانسز ہیں تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت یا اللہ مبارک الیہ، اے اللہ اس پہ اپنی رحمت فرمائیے پڑھ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کسی دوسرے کو نظر نہیں لگے گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی، شکریہ۔ ایک اور دعا بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین پہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں گے 3 بار پڑھ لیں گے اپنے آپ کے اوپر تو آپ کو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کو کسی کی نظر سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ بڑی آسان سی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین ولامہ۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں اور اپنے آپ کو کسی کی نظر بد لگنے سے بچا لیں۔ شکریہ۔